کہ اب انہوں نے جو کچھ کرنا شروع کر دیا ہے وکلاء کو بھی ایک نئے انداز سے جو ہے ہراساں کر کے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بھی پیروی قوم کی کرنا، ملک کی کرنا، آئین کی کرنا، قانون کی پاسداری کرنے سے یہ بھی جو ہے مانے ہو جائیں۔ میرے بیٹے شہباز علی خان کھوسا جو ابھی ہائیسٹ ووٹس لے کر جو ہے ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن جیتے ہیں ابھی ریسنٹلی، ماشاءاللہ یہ یا تو مجھے سبق دینے کے لیے یا ان کو جو ہے زیر نگی کرنے کے لیے ایف بی آر سے ٹیکس کی وصولی کا نوٹس ملا ہے 13 کروڑ 65 لاکھ روپے کا آپ ایک سال کا ٹیکس دیں، اور سارے بینکوں کو لکھ دیا گیا ہے کہ یہ 13 کروڑ 65 لاکھ روپیہ ان کے اکاؤنٹ سے یہ مجرا کر کے یہ ہمیں دے دیں۔ تو یہ خیر سے ایف بی آر نے یہ ہمیں الیکشن جیتنے کی خوشی میں محبت نامہ بھیجا ہے تاکہ ہم پر جو ہے اثر انداز کیا جائے۔ تو یہ شرم کی بات ہے کہ کبھی میرے گھر پر یہ پھول جھڑیاں برساتے ہیں، کبھی مجھے جو ہے لفٹ کی سیریں کرواتے ہیں، اور پھر بھی جب ہم باز نہیں آتے تو پھر یہ جو ہے لو لیٹر بھیجا جاتا ہے۔ جب میرا بیٹا ہائیسٹ ووٹس لے کر، جو خود ایک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے شہباز علی خان کھوسا، جو ریسنٹلی الیکشن سب سے ہائیسٹ ووٹ لے کے پاکستان میں سب سے زیادہ ہائیسٹ ووٹس لے کر جو جیتا ہے، اس کو یہ 13 کروڑ 65 لاکھ روپے کا نادہند قرار دے کے ایک سال کے ٹیکس میں اس کے بینکوں کو لکھ کے کہا گیا ہے کہ یہ سارے بینک جو 4 بینکس ہیں جن کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور ان کو بھیج دیا ہے کہ آپ یہ مجرا کر کے ان کے اکاؤنٹ سے پیسے دے دیں۔ یہ فریز کر دیا گیا ہے سارے اکاؤنٹس جو ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہماری ساری جائیدادوں پر کرکی اور ضبطی کے نوٹس یہ جاری ہوں گے۔ ایک سال کا کون سا وکیل ایک سال میں 13 کروڑ 65 لاکھ روپے کا کسی کا ٹیکس بنتا ہے؟ نہ آج تک کوئی نوٹس آیا ایسا ان کو، میرے بیٹے کو، اور نہ ہی کوئی ایسا تقاضا اور کیا گیا کہ کس ذائچے میں، کس زمرے میں کتنی اربوں روپے آپ کی ایک سال کی انکم تھی جس پر آپ نے یہ ٹیکس دینا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں نے کہا کہ آپ کی نظر کر دوں کہ یہ اس طرح کے حربوں سے نہ تو کھوسا فیملی جو ہے وہ مرعوب ہو کر کوئی قوم کی اور ملک کی اور آئین کی پاسداری اور رول آف لا کو چھوڑے گی، نہ ہم جمہور کے آواز کو اس طریقے سے جو ہے منہدم ہونے دیں گے، زیر نگی ہونے دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے توسط سے میں اپنی قوم کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لوں کہ ایسے حربے جو استعمال کیے جا رہے ہیں یہ جو ہے اس کو بند کر دیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، آج ایک اور ابھی رجسٹرار نے جو چودھری اعتزاز احسن پٹیشنر تھے، پٹیشن تھی ان کی، اور میں جن کا وکیل ہوں، ہم نے نالش کی تھی سپریم کورٹ سے کہ یہ مسنگ پرسن اور ڈس اپیئرڈ پرسن، یہ جن کو اٹھایا جاتا ہے، اور یہ تسلسل سے جاری و ساری ہے۔ ایک قوم کو ایسی خوف کی فضا میں جو ہے مبتلا کر دیا گیا ہے کہ جو بولتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور کئی مہینے اس کو جو ہے نہ خاندان سے، نہ اس کے بال بچوں سے، نہ اس کے وکلاء کو، نہ اس کے دوست احباب کو کوئی علم نہیں ہوتا وہ وقت کہاں رکھا گیا ہے۔ نالش کی جاتی ہے عدالتوں میں اور انکار کر دیتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس کے بعد 3 4 مہینوں کے بعد جب اسے برآمد کیا جاتا ہے یا وہ سامنے لایا جاتا ہے تو پھر گن پوائنٹ پر جو بیان اس سے دلایا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ چلے کاٹنے کے لیے میں گیا تھا، کوئی کہتا ہے کہ میں سکون لینے کے لیے فلاں جگہ گیا تھا، اور عمران ریاض بیچارے کی تو زبان ہی کاٹ دی گئی ہے، جو اب بولنے کے بھی لائق نہیں رہا ہے، اور جو اتنا زیادہ بولتا تھا، برستا تھا کہ پھول جھڑیاں اس کے منہ سے نکلتی تھی، اب وہ بیچارہ بھی اس کو زبان بندی کر دی ہے۔ تو مجھے بتائیں اس سے زیادہ کوئی اہم مسئلہ اس ملک میں ہو سکتا تھا؟ مجھے افسوس ہے
کہ رجسٹرار آفس نے اس پر اعتراض لگا دیا کہ یہ کوئی پبلک امپورٹنس کی بات نہیں ہے اور یہ کہ نیچے کریں. بھائی ہم تو سارے پاکستان کی بات کر رہے تھے کہ سارے پاکستان میں یہ روا کیا ہوا ہے. یہ بلوچستان سے شروعات ہوئی اور بلوچیوں نے مجھے کہا کہ اب آپ کو ہماری دکھ اور درد کا احساس ہوا ہے چونکہ پنجاب سے اور باقی علاقوں سے آپ کے لوگ جو ہے پاکستانیوں کو اٹھایا جا رہا ہے. ہمارے ہاں تو یہ کب کا مسئلہ ہے اور آپ کو علم ہے کہ کتنی کمیٹیز بنی, کتنی جو ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں پٹیشنز کی گئیں, وہ جو ہے جنجوا نے کتنی کی ہوئی ہے, اور انہوں نے اپنے جو ہے پیاروں کے تصویریں لے کر سپریم کورٹ کے آگے بھی انہوں نے احتجاج کیا اور باقی جگہ پہ بھی آپ کی احتجاج کناں ہوئے. اب جو پنجاب میں اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی یہی ریت کی گئی ہے کہ اٹھا لیے جاتے ہیں, غائب کر دیے جاتے ہیں اور کئی مہینے ان کو اذیت دی جاتی ہے, ان کے خانوادے کو دی جاتی ہے. تو جب وہ من پسند بیان جو ہے لا کر میڈیا کے سامنے آ کر بیان کرتے ہیں تو پھر ان کو مخلصی ملتی ہے. وہ کسی کو مذمت کریں گے, کسی پر الزامات لگائیں گے, کسی خاص قیادت پر, کسی خاص پارٹی پر, اور کسی خاص وقوعے اور حادثے کو وہ میگنیفائی کر کے جب بیان کریں گے اور اس کو جو ہے وہ ملے گی تو پھر اس کو جو ہے مخلصی ملتی ہے. اور پھر اس کی بھی زبان بندی پر مشروط ہے اس کی آزادی, اس کی اظہار رائے, اس کی آزادی, اس خاموشی پر, اس بیانیے پر قائم رہ کر اس کی قیادت کرتے ہوئے تائید کرنے پر ہی اس کی آزادی جو ہے محیط ہے, اس کو جو ہے منحصر کر دیا جاتا ہے. تو اس سے بڑا پاکستان کا کیا المیہ ہو سکتا ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے اس دفتر نے وہ اعتراضات لگا کر واپس کی. آج ہم اس کو اپیل کر رہے ہیں اس کے خلاف. چودھری اعتراض حسن پٹیشنر ہے اور میں اس کا وکیل ہوں, تو اس پر بھی میں نے کہا کہ آپ کو اور آپ کی توسط سے قوم کو یہ اعتماد میں لوں کہ ہم نے آپ کو جو ہے وکلاء نے, کالے کوٹ نے, جس نے تخیل پاکستان علامہ اقبال, جس کی تکمیل قائد اعظم محمد علی جناح نے, جس کا آئین پاکستان شہید ذوالفقار علی بھٹو, جو تینوں بیرسٹر تھے, وکیل تھے, ہم اسی کے تسلسل میں پاکستان کے بنیادی حقوق, پاکستان میں آئین کی پاسداری, پاکستان میں قانون کی جو ہے عملداری ہم یقیناً بنائیں گے, اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان کے حقوق کی خاطر آخری وقت تک یہ جد و جہد کرتے رہیں گے. ہمیں یہ لو لیٹر اس طرح کے بھیجتے رہیں, بھلے ہمارے گھروں پر یہ حملے کرتے رہیں, ہمیں لفٹ کی سیریں کرواتے رہیں, ہم پھر بھی اپنی جان سے زیادہ ہم عوام کی جو ہے عزت اور مال اور جان کا اور ان کے آزادی اظہار اور آزادی افکار اور ان کی آزادی جو ہے ایسوسیشن اور ان کو پر ہم جو ہے اپنی جو ہے آرام اور آسائش کو قربان کرتے ہیں. اس لیے ہم یقین کراتے ہیں, باور کرواتے ہیں قوم کو اور ملک کو کہ ہم انشاءاللہ آپ کے حقوق کی جد و جہد آخری دم تک کرتے رہیں گے اور ان حربوں سے ہم انشاءاللہ مرعوب نہیں ہوں گے. صاحب ظاہر یہ لگ رہا ہے آپ نے یہ جس طرح نوٹس دیا, آپ ہی کے بول آپ دیگر مخالف جو رہنما تھے ان کا کہتے تھے کہ اگر انہیں نوٹس آتا ہے ہمیں جواب دیں. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کو بھی جواب نوٹس آیا تو جواب دے دیں, کوئی کرپشن نہیں ہوئی تو. یہ کرپشن کا تو ہے ہی نہیں ہو یار, اللہ کا واسطہ ہے, کرپشن کا آج تک میرے اوپر الزام نہیں لگایا. خدا کا خوف کرو یار. So for God's sake پلیز اپنے الفاظ کو ذرا دیکھیے گا, الفاظ ہی سب کچھ معنی رکھتے ہیں. یہ ٹیکس نہ دہندی کا خیر سے 13 کروڑ جواب دیں گے, بالکل دیں گے. 1 سال کا کسی اور دنیا کے بندے کو ایسا لو لیٹر پہنچا ہے, اور وہ بھی 2017 کا نکالا ہے, 2017 کا یہ نوٹس دیا ہے. تو اس لیے یہ خدا را مت کیجیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے اس کی نالج کا, یہ بالکل ہم اس میں کوئی نہیں ہے. جب میں بے نظیر بھٹو کے کیسز کر رہا تھا اس وقت میرے سارے اکاؤنٹ فریز کر دیے تھے, سارے اکاؤنٹ. اس وقت بھی میں نے ہائی کورٹ سے جا کے ان کو واگزار کروایا تھا اور ہائی کورٹ نے کواش کر دیا تھا وہ آرڈر جو ہے. تو یہ حربے ہمارے ساتھ نہیں, یہ ملک اور قوم کے جو ہے سپوتوں کے ساتھ کیے جاتے رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی انہونی بات کر دی ہے, یا میں اس سے کوئی دب کے ڈر گیا ہوں, یا میں کوئی دفاع آپ کے سامنے صفائی دے رہا ہوں.
مجھے صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں ویسے ہی شفاف اور شفاف آپ کے سامنے موجود ہوں. نہ میرے اوپر کوئی نیب ہے, نہ میرے اوپر ایف آئی اے ہے, نہ میرے اوپر اینٹی کرپشن ہے, نہ پولیس کا. تو میرے اوپر کوئی الزام نہیں ہے, معاف کیجیے گا. معاملہ یہ ہے کہ ایف بی آر کو لگتا ہے کہ آپ عمران خان سے اربوں روپے کما رہے ہیں, بڑے کیسز ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں, تو یہ بتا دیں کتنی فیس دی ہے تاکہ ایف بی آر کو بھی پتا چل جائے کتنا ٹیکس. اور بھائی یہ 2017 کے سال کا نوٹس دیا ہے, 1 سال کا 2017 کا, اور اس وقت تو عمران خان کو میں جانتا بھی نہیں تھا, شاید سنا ہوا ہوگا, لیکن کیس تو اب کر رہا ہوں. یہ اب کا ٹیکس نہیں ہے کہ اب فیس کا. اور جہاں تک رہا فیس کا, یہ مسئلہ سائل اور وکیل کے درمیان ہوتا ہے. یہ اس کی جو ہے کانفیڈینشیلٹی, یہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ نہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, نہ میں آپ کو بتانے کا پابند ہوں, اور نہ ہی آپ کو بتاؤں گا. تو اس لیے یہ بات چھوڑ دیں. اور کوئی صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نوٹس جو آپ کو بھیجا گیا ہے یہ پریس کانفرنس کرنے کی طرف اشارہ ہے آپ کو, اگر ہے تو کیا آپ پریس کانفرنس کریں گے اور یہ ٹیکس معاف کروائیں گے؟ اور یار یہ غلط فہمی ہے. اب تو تمہیں بھی یقین ہو گیا ہوگا کہ میں پریس کانفرنس کرنے والوں میں نہیں ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہوں. یہ تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں. اگر میں نے یہ ان کا کوئی اثرات لینے ہوتے تو میرے بیٹے پر گولیاں ماری گئیں جو آر پار گئی, میرے گھر پر فائرنگ کی جو ڈرائیور زخمی ہوا, مجھے آپ کے یہاں اسلام آباد میں لفٹ میں گھمایا گیا, سو چھوڑ دیں, سیر کرائی گئی. تو ان چیزوں سے میں پھر وہ غلط فہمی میں, برٹش گیزیٹیئر پڑھ لیں بلوچوں کے بارے میں. برٹشرز جنہوں نے ساری دنیا پہ رول کیا تھا, انہوں نے کہا بلوچ کو جہاں آپ دھمکی دو گے وہ اس کا 100,000 گنا زیادہ ریئیکشنری ہو کر آپ کو سامنے آئے کھڑا ہوگا. بلوچ سے آنر اور ڈگنیٹی اور پیار سے بات کرو. تو اگر ابھی بھی وہ تاریخی پس منظر میں ہمارے خون کو نہیں سمجھ پائے تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرتے رہے, ہمیں کوئی فرق نہیں. کس نے؟ اوہ کیا بات ہے, خابر مانی, کیا بات ہے. کل میری بات ہوئی یہی بات خان صاحب سے جیل میں بھی, اور انہوں نے کہا 2 مہینے سے اسے انہوں نے اپنی فہرست اپنی گرفت میں رکھا ہوا ہے, جن ایجنسیز نے بھی رکھا ہوا ہے. اب اس سے جو مرضی اگلوا لیں, اس سے زیادہ شرمناک بات ہو نہیں سکتی ہے, گھٹیا بیان ہو نہیں سکتا ہے جو اس سے دلایا گیا ہے. اور ایسے لگتا تھا کہ گن پوائنٹ پر وہ کھڑا ہو کر اس کو جو ہے دلایا گیا ہے. بار بار آپ نے دکھایا اس کو پسینے آ رہے تھے, اور جس انداز سے وہ بیان دے رہا تھا اس میں سرے منہ صداقت ذرا برابر بھی کوئی سچائی کی رمق نہیں ہے. وہ اگر کہہ رہا تھا تو اس سے اللہ اس کا بھی بھلا کرے, باہر کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کے بیانوں سے عوام میں نہ کوئی اثر ہوا ہے, اور نہ ہی کسی نے اس کو سیریسلی لیا ہے سنجیدگی سے, نہ ہی اس کو کسی نے ایکسیپٹ کیا. آپ اسی بات پر کھوسا صاحب, اسی بات پہ آپ ایک وکیل ہیں, عمران خان کو کیا مشورہ دیں گے جیو کو یا جو الزام لگانے والے سابق شوہر ہیں بشرا مالکہ کے, بشرا بیوی کے, ان کے اوپر کیا کیس ہو سکتا ہے؟ کوئی کچھ صورتحال بنتی ہے؟ دیکھیں سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی عمران خان اور بشرا بی بی پر جس طرح یلغار ماری ہوئی ہے مقدمات کی, لیکن عمران خان نے پھر بھی جیل سے اس نے دیا ہے, اس نے انڈیا, اس نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ جو ثابت قدم ہو کر اس وقت کھڑا ہوا ہے, جو ظلم اور صعوبت برداشت کر رہا ہے, میں ان کو شاباشی بھی دیتا ہوں, اور انہی کو ٹکٹ ملے گی, اور وہی اگلا انشاءاللہ الیکشن بھی جیتیں گے. اور یہ جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں یہ لوٹے, یہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی, قوم کو انشاءاللہ آزادی ملے گی صحیح معنی میں, اور آئین کی بالادستی پاکستان تحریک انصاف مسلم کرے گی اس ملک میں انشاءاللہ. یہ ایک دفعہ الیکشن کے شروعات تو ہونے دیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ شروعات ہوں. باقی یہ جو ہے اس طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہیں, روز کا کسی نہ کسی کو لا کے پریس کانفرنس کروا رہے ہیں, اس میں عوام کے غیظ و غضب میں اضافہ ہو رہا ہے. عوام کی نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں پی ڈی ایم کے بارے میں. بادشاہ سلامت کو جس طرح سے پاکستان میں لایا گیا ہے, جس طرح سے کوئٹہ میں ان کے باپ کے جو ہے اراکین کو شامل کیا گیا ہے, باپ کے باپ بھی چاہیں تو ان کو کھڑا نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ الیکشن ایک دفعہ ہونے تو دیں. لاہور سے بھی ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی, آئی پی پی ہو یا دوسری پارٹیز ہو. کھوسا صاحب یہ بتا دیں, آپ نے عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی کے ٹکٹوں کی بات کی, کیا آپ کے بیٹے شہباز صاحب کو بھی ٹکٹ مل رہا ہے پی ٹی آئی کا؟
دیکھیں اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے, ضرور خواہش کا اظہار کیا گیا ہے, لیکن ابھی تو میں پیپلز پارٹی میں ہوں اور میں ہی پیپلز پارٹی ہوں, کیونکہ پیپلز پارٹی جمہور کی بات کرتی ہے, پاور پالیٹکس نہیں. پاور پالیٹکس تو جوتے پالش کرنے والی پالیٹکس ہے, سیاست ہے. یہ پیپلز پالیٹکس پیپلز پارٹی کیا کرتی تھی, اور اب اس کے احساس ہو گیا ہے. آج آپ دیکھیں بلاول بھٹو بھی کہہ رہا ہے کہ اگر یہی آپ نے ڈھونگ رچانا ہے تو پھر الیکشن کی کیا ضرورت ہے, کہ اگر آپ نے طے کر لیا ہے کہ کسی کو جو ہے تاج پوشی کرنی ہے تو پھر اس طرح سے ایک اور سلیکٹڈ لا کر آپ اپنے ملک کی اور اپنے نظام کی اور جمہوریت کا مذاق اڑا کے آئین کے آپ جو ہے دھجیاں اڑا رہے ہیں. تو اس لیے میں ابھی یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں بیٹوں کو کوئی لڑ رہے ہیں, اور بیٹے ماشاءاللہ اگر لڑیں. یہ بھی الیکشن جو بیٹا میرا لڑا تھا جس میں ہائیسٹ ووٹس لیے, معاف کیجئے گا, میں نے بیٹوں کو وہ ماشاءاللہ بہت بڑے ہو گئے ہیں اور اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, وہ خود کرتے ہیں وہ فیصلے. ہاں ظاہر ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو جائے تو میں پھر اس کو تائید سپورٹ کرنے کا پابند ہوتا ہوں ایز اے فادر, ایز اے باپ کی حیثیت سے, لیکن میں نے کبھی فیصلے مسلط نہیں کیے. میرے بیٹے اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ بہت اچھے ایک وکیل ہی نہیں ہے, سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹس بھی ہیں, اور پھر ان کی جو ہے ایک وکلاء کے اندر پذیرائی آپ نے خود اس الیکشن میں دیکھ لی. وہ اگر فیصلہ کریں گے تو ان کا اپنا فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ. قانونی حیثیت آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگر کوئی ڈیفامیشن میں جانا چاہے تو بالکل لے جا سکتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے قانونی طور پر. اس کا یہ کہہ دینا اب رونا کہ تم جو ہے کیا نام ہے کوئی آتا تھا آپ کے گھر میں, کوئی جاتا تھا, وہ آپ کیسے خامد ہو کہ آپ کو اپنے گھر پہ کنٹرول نہیں ہے. تو یہ ایسی بات کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے تھی. پہلے آج تک کیوں نہیں کی ہے؟ جو مفاد لیتے رہے اس کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں, جو سب کچھ کرتے رہے ان کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس وقت اگر وہ ایسا بیان دے رہے ہیں تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں کون بیان دلا رہا ہے اور اس کی مقصدیت کیا ہے, بدنیت. صاحب بتائیے گا, راج شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ 2 سابق گورنر جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے جا رہے ہیں, تو سر ان میں کہیں آپ کا نام بھی تو ہے یا نہیں ہے سر؟ اس کی تردید یہ مروت سے پوچھیں انہوں نے کس کا ذکر کیا ہے. میں یقیناً آئین کے ساتھ ہوں, میں یقیناً ملک کے ساتھ ہوں, میں جمہوریت کے ساتھ ہوں, میں پاکستان کے ساتھ ہوں. جو بھی پاکستان کی بات کرے گا, عظمتوں کی بات کرے گا, آئین پر عملداری کی بات کرے گا, قانون کی پاسداری کی بات کرے گا, میں اس کے موقف کی پذیرائی کرتا ہوں.